بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب حبشہ والوں کی حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی اور خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جماع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا نام ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے اور اس دوران جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے، یہ آگ ان کا پیچھا کرتے کرتے انہیں اسی طرح ملک شام پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ واپس اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں ہی موجود رہیں گے۔ قیامت کے قریب جب سورج مشرق سے طلوع ہوگا تو شیطان یہ منظر دیکھ کر کہے گا کہ ہائے میری ہلاکت۔ شیطان کے چیلے یہ منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ وہ کہے گا کہ بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، یہ میری موت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اس دوران جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہوگی۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بت قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی، لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے، وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی وجہ سے سب انسان ہلاک ہو جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا مگر فرشتے اسے پکڑیں گے اور پھر اس کی روح اس طرح قبض کی جائے گی کہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے۔
اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے سب سے زیادہ مددگار اور معاون بنائے ہیں اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرا غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو۔ اس کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک دروغ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بہت زور سے دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی ہے اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس سے کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون و مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔